بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو اس وقت اللہ نے کیا معجزہ کیا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم ترین بادشاہ گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ تم اپنے خدا یکتا کی عبادت چھوڑ دو اور مجھے اپنا خدا مانو، تم جو خواہش کرو گے میں پوری کروں گا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روزانہ رات کو۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا یا جیت سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی غرض سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت عروج پر تھی، اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اسے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ پیسے دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا، حامان سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ وہ وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو دکاندار نے فرعون سے کہا کہ ہم تو اپنی دکان کا سارا سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر سامان فروخت کر کے واپس آ گیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں مجھے کوئی کام دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں آنے والی کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کرواؤں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی۔ چنانچہ مصر کے قبرستان کی داروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا سکہ لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا مال دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کے ٹھیکے میں خود ہی لے لوں۔ لہذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے اس وقت کے بادشاہ کو سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی اپنے ذمہ لے لی۔ وہ قبرستان کے داروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں مست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا اور حیران ہو کر فرعون سے کہنے لگا کہ اگر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنی پیروی کرواؤ اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔
اس وقت فرعون نے اپنے دوست کو اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مصر کے تمام لوگوں کی تمام خواہشات مفت میں پوری کروں، اور ان لوگوں کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں، اور جو لوگ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں میں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام اخراجات کی رقم بادشاہ کے مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال اپنی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں بھی درخواست کرا دی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کیا ہے، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے جیب سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہمارے رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ چنانچہ سارے لوگ بادشاہت کے لیے فرعون کو سپورٹ کرنے لگے۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان نے مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر ہو اور دوری اختیار کرے۔ چنانچہ حامان کا یہ مشورہ سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا، اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزر گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ دین اسلام سے بھول گئے اور علم سے دور ہو گئے، اور اپنے حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل دوری اختیار کر گئے۔ اس وقت فرعون نے مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر ان کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سن کر قبطی قوم جو کثیر تعداد میں تھی انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ بہت وسیع ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں رب ہوں تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اس طرح لوگ کئی سالوں تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے، اپنی باندھی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔
آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک اس کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے، اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ کا نام لیا تو وہ فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ اس کی بیٹی نے یہ جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا، یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو فرعون نے اس کو بڑا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ پاؤں پر کیلیں گاڑ دی جائیں، چنانچہ ان کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اس دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اور بڑھ چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت ہو کر تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ اس کے سینے پر ہی اس کے معصوم بچے کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی تو جو مرضی چاہے کر لے، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آج یہ وقوعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرت ناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس لیے فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کر دوں گا جو میں نے مشاطہ کا کرایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر سے دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنا خدا مان لے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی، ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، تجھ سے پیار کیا اور جنونی محبت سے تجھے بیاہ کر کے لے آیا تاکہ تجھے خوش رکھوں، لیکن تو نے مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آج میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اب بھی باز آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا، اس لیے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔
चुनांचे फ़िरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सज़ा दूंगा। इसके बाद फ़िरौन ने सबसे पहले सज़ा के तौर पर इन्हें रुसवा करने का फैसला किया। चुनांचे उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो उसको कैसे शर्म आती है। वो चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं, और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज़्यादा रखी है। फ़िरौन ने उनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वो कैसे सूरत हाल का शिकार हुई। एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ इम्तिहान, लेकिन वो डटी रही। फ़िरौन ने कहा, अच्छा अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। चुनांचे फ़िरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसके मेरे महल की तरफ हों और उसके जहन में ये बात रहे कि इन नेमतों को ठुकरा कर ज़लील ख्वार होकर मैं मर रही हूँ। लिहाजा इन्हें फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गई ताकि वो हिल न सकें। उसके बाद फ़िरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उतार दो। इस जालिम के हुक्म से सिपाही ने जिंदा के जिस्म से खाल उतार दी, वो भी औरत, नाजुक बदन, मगर वो इसको बर्दाश्त करती रही। इन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही थी। इस तरह उनके जिस्म से खाल को अलग कर दिया गया। अल्लाह की शान देखी कि वो अभी भी जिंदा थी और जिस्म जख्मों से चूर चूर था, लेकिन फ़िरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चुनांचे वो कहने लगा, मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हज़रत आसिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गई तो वो मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर एक दुआ मांगी, ए अल्लाह, फ़िरौन का महल सामने है और वो ये कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया। आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी, इसलिए ए अल्लाह, मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए और मुझे फ़िरौन और उसके जुल्म से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनको शहादत के मर्तबे पर फायद फरमाया और जन्नत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा बना दिया। नादरीन, माजी में लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ देकर अपने ईमान को बचाया है। जुल्म के पहाड़ सहे लेकिन ईमान का सौदा ना किया। हर बादल से टकरा गए, हर फिरौनी ताकत से टकरा गए, लेकिन अल्लाह को नाराज़ ना किया। हमारे दौर में हमसे बहुत छोटी सी कुर्बानियाँ मांगी जाती हैं कि हम इतने एहसान फरामोश और इतने गए गुजरे हो गए हैं कि 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।